الحمد للہ العزیز الغفار یقلب اللیل علی النہار ویقلب النہار علی اللیل ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار احمد ربی واشکرہ علی نعمہ التی لا یحصیها غیرہ مما نعلم ومما لا نعلم تقدست اسماء ربنا وعظمت صفاتہ لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے۔ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے رب کے نام بہت پاکیزہ ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعاؤں کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نظر کے لیے عربی زبان میں لفظ عین آتا ہے، العین، عان یعین سے ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو اپنی نظر لگا دیتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر لگانے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، پھر اس کے نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے جو دل کی حالت ہوتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، اچھی لگنے کے بعد وہ اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرتا ہے، تعجب محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت اس نظر کے ذریعے اس چیز پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے۔ نظر کا اثر شعاع کی طرح ہے، جیسے سورج ہے تو سورج کی شعائیں ہوتی ہیں، ریز ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ لیٹلی ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہر روز کوئی شخص صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ میں سورج کی شعاؤں کو دیکھے، یعنی کہ سورج کو دیکھے، سورج کی شعاؤں کو دیکھے صرف 30 سیکنڈ کے لیے، تو وہ شعائیں اس کی آنکھوں کے راستے اس کے برین تک پہنچتی ہیں، یعنی وہ روشنی برین تک پہنچتی ہے اور پھر برین کے وہ اسے ٹریگر ہوتے ہیں جس سے جسم میں کینسر سیلز جو ہیں وہ مرتے ہیں۔ یعنی ایک قدرتی علاج ہے یہ، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، سردیوں میں تو خیر 9 بجے سورج ہی نکل رہا ہوتا ہے یا بادل ہی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بادل بھی ہوں تو پھر ٹائم بڑھا دیں، 5-6 منٹ کر دیں، لیکن وہ جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، مارننگ لائٹ جو ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ محتاط، نمبر 1، ایسا شخص جو بہت شکایتیں کرنے والا، جس کو ہر ایک سے شکایت ہو، اس سے بچ کے رہیں، اس سے دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو بیمار کر دے گا ہر وقت منفی باتیں کر کر کے۔ نمبر 2، عربی میں کہتے ہیں مصاص السعادہ، جو آپ کی خوشی کو سک کر لے، خوشیاں سک کر لینے والے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے خوش ہونے کا وقت ہے، وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کی خوشی دری کی دری رہ جائے گی۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، کوئی ڈگری دی ہے، کوئی چیز جو دنیا کی نعمتیں ہیں، اب وہ پہنچ جاتے ہیں، مثلا ہمیں تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، یعنی ایسی بات کریں گے کہ آپ بھول ہی جائیں گے کہ آپ نے کس لیے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ پھر شک کرنے والے لوگ، جو آپ کی ہر چیز پر شک کریں، آپ کہاں تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے یہ کیوں کیا، اور خاص طور پر اگر ہسبینڈ شکی ہو یا بیوی، یہ نہیں صرف ہسبینڈ ہوتے ہیں، یقین کرے میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں پہ شک کرتے۔ کئی خواتین نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے موبائل چیک کرتے ہیں، از اٹ اوکے؟ اگر آپ کو مصیبت میں پڑنا ہے تو کر لیں چاہے، یعنی اپنے آپ کو خود پریشان کرنے والی بات ہے نا، تجسس کیوں کرتے ہیں؟ کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے،
لیو اٹ، اللہ پہ توکل کریں. نمبر 4، آپ کو کنٹرول کرنے والے ان لوگوں سے بچ کے رہیں. کچھ لوگ یعنی کہ آپ کو اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لینا دینا چاہیں. ہر وقت وہ آپ کے اوپر ایک یعنی اعتراض شروع کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو. پھر کمیونیکیٹ نہ کرنے والے، یعنی آپ کے ساتھ کنورسیشن نہیں کرتے، آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کے پیچھے پیچھے باتیں کرتے. یعنی آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے سے کچھ اور، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. عجیب تماشا ہے. یعنی ایسی ڈسپیرٹی ہے کہ نہ آپ کی بات ان کو سمجھ آ رہی، نہ ان کی آپ کو سمجھ آ رہی. پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے، اس میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. پھر اسی طرح حسد کرنے والے، یعنی جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچ کر رہیں. یعنی کم ملے ان سے، اپنی نعمتوں کا ان کے سامنے تذکرہ نہ کریں. پھر من چلے سے لوگ جو ہر وقت انہیں کوئی کسی ایک بات پر نہ رہیں، ہر وقت اپنا سٹینس بدل دیں. نان سیریس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یعنی آپ ان کو ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ کہیں اور جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اور سن کے آ جاتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کوئی استقامت نہیں زندگی میں. آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کوئی کام دیں گے، کوئی رسپانسبلٹی دیں گے تو وہ کچھ کریں گے. وہ لیک آف میچورٹی سے ہوتا ہے. پھر بخیل، کچھ خرچ نہ کرنا چاہیں. پھر ایکسپلائٹرز، آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے، آپ کو جانے بغیر آپ کی غیبت کرنے والے، ایسے لوگوں سے متھا نہ لگائیں. یا کسی کو جانے بغیر، مثلاً نہ آپ کسی پولیٹیشین کو جانتے ہیں، نہ آپ کبھی اس سے ملے ہیں، نہ آپ کو کوئی حقیقت پتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے سن کے آپ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ایسا، فلاں ویسا. یہ آپ نے کون سی چیز دیکھی تھی، آپ کی آنکھوں نے دیکھی تھی یا کانوں نے، اس کے منہ سے کچھ سنا تھا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا آپ کے پاس. اس قسم کے لوگ جو لوگوں کی برائیاں آپ سے آ کے کریں، ان سے بھی بچ کے رہیں. تو یہ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں. پھر آپ کہیں گے جائیں کہاں؟ اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو باہر نکال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ٹو مچ سوشلائزنگ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نا، بلکہ ہے کسی نہ کسی درجے، تھوڑی صحیح زیادہ صحیح کرتے ہیں نا کچھ. تو پھر خواہ مخواہ کی یعنی انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. بہتر ہے انسان کو پروڈکٹیو انسان بننے کے لیے اپنی زندگی کا کوئی گول رکھیں، اپنے آپ کو مصروف کریں اور کسی کام میں اپنے آپ کو لگا لیں تاکہ ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا ہو. پھر قرآن سے علاج کریں، کیونکہ قرآن شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، سورۃ فصلت میں آتا ہے، سورۃ اسراء میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یاد رکھیے جس طرح قرآن ہدایت ہے نا، ایسے ہی قرآن شفا ہے. قرآن سے ہدایت بھی لینی چاہیے، قرآن سے شفا بھی حاصل کرنی چاہیے. ہم ہدایت کی کتاب تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے پڑھو، لیکن شفا کے لیے نہیں پڑھتے. تو شفا کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت انہیں دم کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. سورۃ فاتحہ سے علاج. وہ جو ایک سردار کو بچھو کاٹ گیا تھا جس نے مسلمانوں کی مہمانی سے انکار کیا تھا، تو ان کا جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو دم کر کے ان کا علاج کیا. سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا اور سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو روز پڑھنے کا وقت مقرر کریں، شفا کی نیت سے پڑھیں، ہدایت کی نیت سے بھی پڑھیں لیکن شفا کی نیت سے بھی پڑھیں. اور اس وقت میں اور کام، موبائل بند، لوگوں کے ساتھ بات چیت بند، اپنا وظیفہ کر کے اٹھیں. خاص طور پر اگر بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، کر سکے تو روز ایک دفعہ پڑھ لے، پوری آدھی پڑھ لے، 4 حصے کر لے، اس کے 6 حصے کر لے، جیسے بھی آسانی ہو. پھر نظر اور حسد سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا، جیسے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایک کارڈ ہے بڑا خوبصورت سا ایول آئی کے بارے میں. یہ جو میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں اس میں سے کچھ معلومات بھی آپ کو اس میں ملیں گی اور دعائیں بھی ملیں گی. پھر اسی طرح نظر اور تکلیف کو دور کرنے والی دعائیں، یہ کارڈز موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر نظر اور حسد کا رقیہ پڑھنا،
یا سننا، دونوں طرح ٹھیک ہے. پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ سننا تو فائدہ دے گا انشاءاللہ. معوذتین، ہر نماز کے بعد لازم، صبح شام 3 بار، نمازوں کے دوران بھی. اسی طرح سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی. آیات سکینہ صبح اور شام سننا. تیسرا ہے دعاؤں اور دم کے ذریعے علاج. صبح شام آذان کو تکرار کے ساتھ غور سے سننا. اب یہاں چونکہ آذان نہیں ہوتی کہیں تو کمپیوٹر پہ لگا لیں اور اچھی طرح اس کو توجہ سے سنیں. اور اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے لیے باتیں کرنے کی بجائے توجہ سے اذان سن کے جواب دے کے دعا کریں اپنے لیے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح نظر لگنے پر دم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے. بخاری کی روایت ہے. ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو. کیا پڑھتے تھے؟ اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ وہ اگر قرآن اور سنت سے نہیں بھی لیکن الفاظ صحیح ہیں، اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو اس سے بھی دم کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. کیونکہ بعض لوگ اس پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سنت میں تو نہیں لکھا ہوا یہ لفظ. یعنی جب تھوڑا تھوڑا دین پڑا ہوتا ہے نا، پھر ہر چیز میں ہم آبجیکشن شروع کر دیتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر، اس کے اصل مقصد کو سمجھے بغیر. نظر بد کا ایک خاص علاج غسل ہے. جس کی نظر لگی ہو اس کے جسم کا وضو کے اعضاء کا پانی لے کر جسے نظر لگی ہو اس کے کندھوں پہ زور زور سے بہانا چاہیے، ایسے پھینکنا چاہیے اس کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، پھر اس کے استعمال شدہ پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے حضرت عامر کو وضو کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا چہرہ، ہاتھوں، کونیوں اور دونوں گھٹنے تک ٹانگیں، صرف پاؤں نہیں، گھٹنے تک تھوڑا سا ٹانگوں کا اندرونی حصہ ان کو دھویا، اور پھر اس پانی کو کلیکٹ کیا گیا اور حضرت سہیل کے پیچھے کندھوں پر پھینکا گیا، جس کی وجہ سے ان سے اثر دور ہو گیا. یعنی ایک آدمی ان کے سر پر ان کے پیچھے سے پانی بہا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آگے سے پائیں گے تو منہ میں چلا جائے گا. پیچھے سے پیالے کو الٹ رہا تھا. جو ہی غسل ختم ہوا حضرت سہل اس طرح چل دیے جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی. جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے نا، وضو کی طرح نا کونیوں تک دھونے ہوتے ہیں ہاتھ. ٹھیک ہے، پاؤں بھی گھٹنوں تک. پتہ نہیں کس کی لگی ہے تو جس مجلس میں لگی ہے اس کے سارے لوگ ایک پیالے میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں جی، اور پھر اس پیالے سے اس کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے، چھینٹے مارے جائیں. اگر وہ چلا گیا ہے اب تو اس کی اگر کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ چائے پی کے گیا مثلا تو جس کپ میں اس نے چائے پی ہے نا وہ اس کا پانی لے لیا جائے. اگر اس کا کوئی کپڑا یا کوئی چیز ہے تو وہ پانی میں ڈبو لی جائے. یہ اس سے شفا ہو جاتی ہے. اصل میں اگر دین نہیں پڑھا نا اس لیے برا مانتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ پانی دے دے تو میں تو دے دوں گی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو انسان ہوں، کمزور ہو سکتا ہے، میری نظر لگ گئی ہے. نظر برحق ہے، کیا ہوا؟ محبت سے بھی لگ جاتی ہے. تو اگر نہیں پتا نا تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں آپ کو لگا کہ اس مجلس میں گئی تھی اور یہاں لگی تھی، وہاں جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ پانی کا پیالہ ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں. بس ہاتھ ڈالنا ہے سب نے، بس انہیں بتا دیں کہ یہ نظر کا علاج ہے اور سب کا پانی لے رہے ہیں تاکہ کوئی ایک پن پوائنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر قرآنی آیات پڑھی جائیں جن میں لفظ حسد آتا ہے، جیسے کفارن حسدن من عند انفسہم، البقرہ 109، النساء 54، ام یحسدون الناس والی آیت. پھر سورۃ طٰہٰ 131، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. سورۃ کہف 39، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. پھر سورۃ الملک 1-4، فرجع البصر هل تری من فطور والی آیت جو ہے نا، تبارک الذی سے لے کے ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر تک. پھر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ والی آیت، سورۃ القلم 51. پھر سورۃ الاسراء کی آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. پھر سورۃ الشعراء وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر سورۃ فصلت آیت 44، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. پھر مسنون دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے
اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، حامہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے، لامہ۔ پھر اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذکما کہہ کے۔ اور یہ جو حامہ ہے نا، حامہ ہر موذی جانور ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ پھر صحیح مسلم کی روایت میں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، دوسرے کو آپ دم کریں۔ یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں دم نہیں کرانا چاہیے، تو پھر آپ انکار کر دیتے جبریل میں نے تو نہیں کرانا، تو میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے علیہ السلام، کہنے لگے اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کا نام لے کے رقیہ کیا۔ ارقیک کا مطلب میں تمہیں رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، تو شرعی رقیہ کرانا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں ہے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے۔ حضرت عائشہ تو یہ کہتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل یہ پڑھ کر ان پہ دم کرتے تھے، یہ والی دعا۔ تو بسم اللہ یبریک، یبریک کا مطلب اللہ آپ کو شفا دے، بری کر دے اس سے۔ پھر امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کسی سے کہیں شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی۔ کرنے والا کون ہے اور کس پر کیا جا رہا ہے؟ جبریل کا تو سمجھ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کر رہی ہیں، تو مطلب یہ کہ عورت اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو دم کر سکتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی، وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ پھر ایک اور ہے اذھب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں کر سکتی، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں جیسے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اور اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما اعاذ بہ عبدک ونبیک۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ تو یہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا ہے۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ تو یہ ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھاتے تھے۔ اب کون انسان ہے جو کہے کہ مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ بلا وجہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا وجہ ہوئی ہے، تو اس سے نکلنا بہت جلدی ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق شام کے وقت 3 بار، اور کسی جگہ اگر پڑاؤ کرے، کسی جگہ پر جائیں تو وہاں بھی پڑھ لیں، جہاں لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں نا وہاں بھی پڑھ لیا کریں کہ کسی کی نظر نہ لگے، کیونکہ انسان خاص طور پہ تیار ہو کے جاتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر تو صبح شام ہے ہی 3 دفعہ۔
اور اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح شام 3 بار. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو مجھے دعا کیجیے یا آپ کے یہ جو گرین سا کارڈ ہے اس میں ملتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ پڑھتی ہیں لیکن مجھے ان کا سورس نہیں ملتا، تو مجھے پلیز گائیڈ کر دیجیے. ایکچولی مشکل کیا ہے، 10 سال پہلے علم کچھ اور طرح تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اور نئی چیزیں دکھا دیتا ہے. تو الحمدللہ اس لیے جیسے آج کچھ دعائیں آپ کو بتائی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں بتائی تھی، جیسے آیات بتائی ہیں نظر لگنے پر، اس سے پہلے کبھی نہیں بتائی. اور یہ بات کہی تھی، یہ ہے اہم نقطہ کہ ان کو پتا تھا کہ نظر لگتی ہے اور انہوں نے علم کی بنا پر ہی تدبیر اختیار کی تھی، اور علم کی بنا پر ہی یہ کہا تھا کہ اللہ کی تقدیر کو میں نہیں ٹال سکتا، اور علم کی بنا پر ہی کہا تھا کہ توکل کرنا. اور ساتھ ہی کہتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے کہ پھر کوئی تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے. بھروسہ کرے لیکن اسباب بھی اختیار کرے. تو ان آیات سے جو بات خاص طور پر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا وجود ہے اور اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے، تقدیر پر بھی یقین رکھنا چاہیے، خالص توحید کی طرف توجہ دینی چاہیے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن اللہ کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ، پیغمبر کہہ رہے پیغمبر نہ دنیا میں لوگوں کو برے انجام سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بچا سکتے، ان کا کام پیغام پہنچانا ہے بس. اور زندگی کا ایک اہم اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی روکی تو نہیں جا سکتی. احتیاط کا مطلب سفر روک دینا نہیں ہوتا. مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے اور آپ کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تب آپ کو میں احتیاط کر رہی ہوں، گھر میں بیٹھ رہی ہوں کہ ڈرائیو کیا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لیے میں نہیں نکل رہی. نہیں، آپ احتیاط کریں لیکن اپنا کام بھی کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو بہرحال یہ تھا نظر بد کے بارے میں قرآن سے جو حکم ہمیں ملتا ہے یا واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار معاملہ کر رہے تھے. تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نظر بد کا ایک وجود ہے اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اب اس کی کچھ قسمیں ہیں. پہلی ہے مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام. مخلوق کے اعتبار سے جس میں انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی لگتی ہے، جانوروں کی بھی لگتی ہے. جی، انسانی نظر، جناتی نظر اور حیوانی نظر. انسانی نظر میں ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئی جس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے، یعنی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے. پھر جنات کی نظر، جیسے انسان نظر لگاتے ہیں ایسے جن بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں. انہم یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بدلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ کے ننگے جسم پر نہ پڑے. تو یہ جو حدیث ہے نا حضرت ام سلمہ والی، اس میں صفعۃ کا لفظ آتا ہے. صفعۃ کا معنی ہوتا ہے نظرۃ من الجن، جنوں کی نظر، یعنی اس بچی کو جنوں کی نظر لگی ہوئی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض جن انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی، یعنی نظر کے لیے.
حسد، نظر، جادو، سب شر کے بچنے کے لیے. میں سوچتی ہوں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، لیکن مشکل یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور مصیبت کا شکار رہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں تو مجھے حساب نہیں دینا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اگر پڑھ لی ایک دو کے بعد پڑھ لیا، اب اسی وقت جلدی ہے، پھر اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے بھی پڑھ لو. اگر آپ کو جلدی کچن میں ہی جانا ہے، وہ گھر سے نکلنا ہے، تو اس کو چھوڑو نہیں. 1-1.5 منٹ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں دیر لگتی. لوگ بڑے بڑے وظیفے کرتے، 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، 1.25 دفعہ فلاں تسبیح کر لو. آپ صرف یہ وظیفہ پابندی سے کر کے دیکھیں، آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے اپنے مزاج میں فرق پڑے گا. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح، آب و ہوا میں پولوشن ہے، پھر لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اندر سے گھٹا ہوا کر دیتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کو بند کر دیتی ہیں، اور انسان کے اندر کچھ خوف، توہمات اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ یہ پڑھ کے، اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے، یعنی کوئی طبیعت جیسے خراب ہے، تو ہاتھوں پہ پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، جھاڑے خود کو. اگر دل زیادہ غمگین ہے تو صرف دل کے مقام پر پڑھ کے جھاڑ دیں. اور اگر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، اللہ ہمیشہ ایسے رکھے، تو آپ ویسے ہی پڑھیں کہ سنت ہے، ثواب سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں نا، تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. ہمیں دین میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں سکھائی گئی کہ اس وقت یہ کام کر لو اور اس وقت یہ کر لو. ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لہٰذا وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تیسری ہے حیوانی نظر. جیسے آپ نے گھر میں پیٹ رکھا، بلی ہے مثلا. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، اب بلی آپ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو دکھ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے.